عزیز طلبہ و طالبات، بہت دنوں انتظار کے بعد، بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کے بعد یہ تیسرا سمپل کوشچن پیپر اور اس کا آنسر جو ہے ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے 100% گارنٹی کی ضمانت دے گا، وہ اس وجہ سے کہ جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز ہیں، ڈاکٹر محمد مجیب، علامہ اقبال، ساحل لدھیانوی، غالب اور رتن سنگھ وغیرہ کے بارے میں جن کی آٹوبایوگرافی مختصراً آپ کو تحریر کرنا ہے، یہ پچھلے 2 ویڈیو اور یہ ملا کر تقریباً تمام کی آٹوبایوگرافی آ چکی ہیں، اور اختصار کے ساتھ ان کی حالات زندگی کا جو کچھ بھی مختصراً آپ کو تحریر کرنا ہے وہ سب کچھ مواد ان 3 ویڈیوز کی شکل میں آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک الگ سمپل ہے جو کہ اس سے ہٹ کر ہے، اور اس میں کچھ تفصیلات، کچھ الگ سے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سمپل کوشچن میں 2 انسین پیسج شروع میں دیے جاتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک کو آپ کو کرنا ہے، یعنی ایک کا جواب دینا ہے، اور اسی طریقے سے سین پیسج میں بھی 2 پیسے دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کو کرنا ہے، دونوں ملا کر آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو اس طرح سے آج کے اس سمپل پیپر میں جو انسین پیسج کی شکل میں پہلا جو الف نمبر ہے، اس میں ڈرامے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ڈرامہ صنف ادب کی ایک ایسی قسم ہے جو اس کی تعریف کی گئی ہے، اور ارسطو کے خیالات پیش کیے گئے ہیں، اور اس سے متعلق مفصل اس کی جو تعریف اور اس کے خط و خال ہو سکتے ہیں وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پیراگراف آپ دیکھیں گے، جس میں یعنی دوسرا پیراگراف میں جو شعر و شاعری کی شکل میں ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، یعنی اقبال کی نظم میں سے پرندے کی فریاد ہے۔ پرندے کی فریاد سے یہ اشعار لیے گئے ہیں، بڑے آسان سے ہیں، اور اس سے جو سوالات دیے گئے ہیں 5 ان کے جوابات بھی آپ آنسر شیٹ میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ درسی جو اقتباسات ہیں، یعنی جو 2 سین پیسج ہیں، ان میں سے پہلا جو پیسج ہے نثری ایک ٹکڑا ہے، یہ سب ہزاروں برس میں ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی اور ایسی ٹھنڈی پڑی۔ اس طرح کا پیسج شاید اس بار اپنے ایگزام میں دیا ہے، لیکن اس کے جوابات بڑے ٹھوس انداز سے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساحر لدھیانوی کی جو نظم ہے، ساحل لدھیانوی کی نظم ہے شریف انسانوں، اس کا ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، اور اس میں 5 سوالات دیے گئے ہیں کہ مذکورہ اشعار کا عنوان اور شاعر کا نام کیا ہے، اسی طریقے سے ٹینک کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک آپ کے 4 پیسج میں 2 ہی کا جواب لکھنا ہے۔ اب آگے جو نمبر ہے 18 نمبر کے جو سوالات ہیں، اور ان 18 نمبر میں سے آپ کو اس میں 10 سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو صرف 6 کا اٹیمپٹ کرنا ہے، 6 ہی کے جواب لکھنے ہیں۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور جو پچھلے ویڈیوز سے مختلف ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا جو نمبر سی ہوگا، پارٹ نمبر سی 12 نمبر کا، اس میں بھی 10 سوال دیے گئے ہیں، اور اس میں صرف 6 کا آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور بالکل نئے طریقے سے یہ سوالات دیے گئے ہیں، تاکہ اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز آپ کو، جو کہ اس سے پہلے کی ویڈیوز ہیں اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز آپ کو مل سکے، اور ایگزام میں بھرپور آپ کا یہ جو ہے اس میں مدد مل سکے۔ اس طرح سے آپ یہاں سے ہم سمپل کوشچن کے جو آنسرس ہیں اس کو ایک طرف سے پڑھتے چلیں گے، اور پہلا نمبر جو ڈرامے سے متعلق جو تفصیلات آئی تھیں پیراگراف میں، اس کا جواب ہے درج ذیل دونوں غیر درسی اقتباسات کے جوابات۔ غیر درسی اقتباسات کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 انسین پیسج جو سمپل کوشچن میں ہے، ان میں سے پہلے کا جواب ہے ڈرامہ ادب کے اس صنف کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی کے واقعات محض بیان کیے جانے کی بجائے کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 کا جواب دیکھیے، ڈرامہ صرف پڑھنے اور مطالعے کی خاطر نہیں لکھا جاتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اسٹیج پر عملی صورت میں پیش کیا جائے۔ یہی پیشکش ڈرامے کو ناول اور افسانے سے ممتاز بناتی ہے۔ 3 نمبر کا جواب، ڈرامہ اور ناول کے اجزائے ترکیبی میں یکسانیت ہے۔ ڈرامے میں بھی اسی طرح پلاٹ، ماجرا ترازی ہوتی ہے، وہی کہانی کا اتار چڑھاؤ، وہی کرداروں کا تشخص
اور وہی گفتگو، یہ مکالمے کی معنی خیزی اور اہمیت، وہی حیات کے نظریات اور زمان و مکان کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 میں دیکھیے، ارسطو کے خیال میں ڈرامہ زندگی کی نقل ہے۔ 5 نمبر، اقتباس کے لیے ڈرامہ کا عنوان تجویز کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے اقتباس میں ڈرامے کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پیسج دیکھیے، پرندے سے متعلق، جو کہ علامہ اقبال کی پرندے کی فریاد نظم سے لیے گئے ہیں۔ 1 نمبر میں دیکھیے، پرندے کو گزرا ہوا زمانہ اور موسم بہار میں باغوں میں پرندوں کا چہچہانا یاد آتا ہے۔ 2 نمبر کا جواب، موسم بہار میں پھولوں کی کلیاں ہنس رہی ہیں اور پرندہ رو رہا ہے۔ 3 نمبر، پرندہ کے ساتھی اپنے وطن میں ہیں، یعنی قفس پنجڑا سے آزاد ہیں۔ پرندہ 4 نمبر میں دیکھیے، پرندہ قفس میں قید ہے، اس لیے اس کے بس میں رہائی نہیں ہے۔ 5 نمبر کا جواب ہے، پرندہ قفس میں قید ہے، کسی کو اپنا دکھڑا سنا نہیں سکتا، اس لیے اسے غم سے مر جانے کا ڈر ہے۔ اب اس کے ساتھ جو سین پیسیجز ہیں اور ان میں سے پہلا نمبر ہے، اس کا جواب دیکھیے۔ 1 نمبر، مذکورہ عبارت کا عنوان آدمی کی کہانی اور پروفیسر محمد مجیب اس کے مصنف ہیں۔ 2 نمبر کا جواب، مصنف کے مطابق دنیا کی بتدریج تبدیلی 4 مرتبہ عمل میں آئی۔ تیسرا نمبر کا جواب، بدلتی ہوئی کائنات میں موجودہ انسان بن مانس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ 4 نمبر کا جواب، کائنات کا نظام ہر لمحہ تبدیلی پر منحصر ہے۔ 5 نمبر کا جواب دیکھیے، سائنسداں نے 100 گز زمین کے نیچے جانوروں اور بن مانس کی ہڈیوں سے یہ اندازہ لگایا کہ دنیا کروڑوں برس میں بہتر، بہت زیادہ سرد اور کبھی گرم رہی ہے۔ اسی میں سین پیسیج میں جو نظم کا ٹکڑا ہے اس کا جواب دیکھیے۔ مذکورہ اشعار کا عنوان اے شریف انسانوں اور ساحل لدھیانوی اس کے شاعر ہیں۔ 2 نمبر کا جواب، ٹینک کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ 3 نمبر کا جواب، شاعر نے جنگ کو خود ہی ایک مسئلہ قرار دیا ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 4 نمبر، جنگ سے انسان مرتے اور زخمی ہوتے ہیں، امن اور سکون اجڑ جاتا ہے، ہر طرف خوف کا ماحول بن جاتا ہے، انسان فاقوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ 5 نمبر دیکھیے، جنگ میں ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن فریقین اپنے مرنے والے پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے پارٹ بی میں جو 18 نمبر ہے اور 10 سوالات ہیں، اس کے جوابات ایک طرف سے سلسلے وار طریقے سے ہم پڑھتے رہیں گے، اور اس کا کہیں بھی اگر آپ کو دقت ہو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیے گئے ہیں، ہر ایک کے نمبر مساوی ہیں، صرف 6 کا جواب دینا ہے۔ نمبر 3، اوپر چونکہ 2 ہی کا جواب دینا ہے اس لیے 2 سوالات ہو گئے۔ یہ تیسرا نمبر ہے، خطاب اس اعزازی نام کو کہا جاتا ہے جسے کسی کے بڑے کارنامے کے بدولت حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جائے، جیسے پدم بھوشن، سر وغیرہ۔ 4 نمبر سوال کا جواب دیکھیے، قافیہ ان ہم وزن و ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے، جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شعر میں بر اور نظر قافیہ کہے جاتے ہیں۔ 5 نمبر کا جواب ہے، جس میں محاورے سے متعلق سوالات تھے۔ نیچا دکھانا محاورہ کا معنی ہے عزت، بے عزت کرنا۔ جب جملہ اس کا ہے، مغرور آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا نمبر محاورہ ہے منہ لٹکانا، محاورہ کا معنی ہے ناراضگی ظاہر کرنا۔ جملہ، تم تو ہر وقت منہ لٹکائے بیٹھے رہتے ہو۔ تیسرا نمبر جو محاورہ ہے بغلے جھانکنا، اس کا معنی ہے جواب نہ دے پانا۔ جملہ، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، بغلے جھانکنا چھوڑو۔ 6 نمبر سوال کا جواب جو محمد اقبال سے متعلق کچھ مختصر آٹو بایوگرافی پر مشتمل ہے یہ سوال، اس کا جواب دیکھیے۔ محمد اقبال 1877 1938 میں سیالکوٹ میں پیدائش، اور تخلص اقبال نے اپنی قومی شاعری اور اس کے ذریعے ایمان افروز پیغامات سے امت مسلمہ کو بیدار کیا، روح اسلام کو زندہ کیا، یورپ کی تہذیب کے کھوکھلے پن کو تنقید کا نشانہ بنایا، مفکر اسلام اور شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہوئے۔ یوں تو کئی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی، لیکن نظم گو شاعر کی حیثیت سے سب سے بڑے شاعر مانے گئے۔ نوجوانوں اور بچوں میں حقیقت پسندانہ سوچ پیدا کرنے کی کامیاب کوششوں نے ان کی نظموں کو عالمی شہرت بخشا۔ ان کی شاعری دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمے ہو کر شائع ہو چکی ہے۔
بلا شبہ اقبال دنیا کے صف اول کے شاعر ہیں۔ 7 نمبر میں دیکھیے 7 نمبر سوال کا جواب، بلاغت کے معنی بلند پروازی، اعلیٰ دماغی، خوش کلامی اور موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا، ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرنا، معنوی اعتبار سے لطف اندوزی اور جاذبیت کی مہارت و معنی مفہوم کے مطابق الفاظ کے انتخاب جیسی چیزیں علم بلاغت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ 8 نمبر مذکر الفاظ، پہاڑ، تمدن، مسئلہ، مذکر مؤنث سے متعلق الفاظ دیے گئے ہیں، تو مذکر الفاظ ہو گئے پہاڑ، تمدن، مسئلہ، اور مؤنث الفاظ دیکھیے قربانی، آزمائش، ہریالی۔ 9 نمبر مضمون، یہ واحد جمع سے متعلق سوال ہے۔ مضمون اس کی جمع مضامین ہے، تصویر کی جمع تصاویر، ماہر کی جمع ماہرین، مطلب کی جمع مطالب، علم کی جمع علوم، اور تصنیف کی جمع تصانیف۔ اس کے علاوہ دیکھیے 10 نمبر جامع الکمالات اور ہماگیر شخصیت پروفیسر محمد مجیب، یعنی پروفیسر محمد مجیب کی جو مختصر آٹو بایوگرافی ہے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اسی کا جواب دیکھیے۔ جامع الکمالات اور ہماگیر شخصیت پروفیسر محمد مجیب 1902 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے بعد یورپ سے کئی ڈگریاں حاصل کیں، فرانسیسی، لاطینی اور جرمنی زبانوں میں کمال حاصل کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد 1948 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے وائس چانسلر بنے۔ کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مصوری اور موسیقی میں دلچسپی کے علاوہ تاریخ کے مختلف کتابیں اور کئی ڈرامے اور افسانے لکھے۔ وہ ایک کامیاب ترجمہ نگار بھی تھے۔ ان کی قومی، علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا خطاب دیا۔ 11 نمبر کا جواب دیکھیے، وزیر علی ہے یہ۔ وزیر علی اودھ لکھنؤ کے سلطان آصف الدولہ کا لڑکا تھا۔ سعادت علی اس کا چچا اور دشمن نے انگریزوں سے مل کر اسے اودھ کی تخت سے معزول کر دیا تھا، لیکن وہ جانباز اور بہادر محب وطن تھا۔ اس کی بہادری کے سامنے انگریزوں کے کلیجے دہل جاتے تھے۔ گورکھپور کے جنگل میں مہینوں اس کی گرفتاری کے لیے خیمہ زن ہونے کے باوجود انگریزوں کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ آپ نے جو کارتوس ڈرامہ پڑھا اس میں جو مین کردار میں وزیر علی ہے اس سے متعلق یہ تفصیلات ہیں اور اس کے بارے میں ایک اس کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ 12 نمبر میں رضیہ سلطان نے حکومت کا باغ ڈور سنبھالنے کے بعد عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی میں مصروف ہو گئی۔ مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، فوجی کمان خود اپنے قبضے میں لیا، قبا اور قلع کی روایت کو برقرار رکھا، اپنے نام کے سکے جاری کیے، عوام کی خوشحالی کے لیے تمام طرح کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ اب دیکھیے پارٹ سی 12 نمبر کا جو سوال ہے، یعنی ایک نمبر میں ایک سوال کا جواب 2 نمبر آپ کو ملیں گے، 6 کو ہی آپ کو 6 کا جواب دینا ہے، اس میں 10 سوالات ہیں، 6 کا جواب دینا ہے۔ 13 نمبر سوال دیکھیے، مقطع اس آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ 14 نمبر رضیہ سلطان نے 3.5 برس حکومت کی۔ 15 نمبر نظم قدم بڑھاؤ دوستوں میں پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ یا مشکل پیش آئے آگے بڑھتے ہی رہیں، رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار جیسی اندھیری۔ 16 نمبر دیکھیے، رائے گاں اور اجنبی سمندر بشر نواز کے 2 شعری مجموعے ہیں۔ 17 نمبر سعادت علی آصف الدولہ کا بھائی اور انگریزوں کا دوست اور عیش پسند انسان تھا۔ اس نے آدھی مملکت اور 10 لاکھ روپے کے بدلے انگریزوں سے سودا کیا، اس لیے انگریزوں نے اسے اودھ کے تخت پر بٹھایا۔ 18 نمبر حاضر جوابی اور ذہانت کی بدولت انسان کی کو عزت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے، یہ اونتی سے متعلق یہ سوال ہے اور اس کا جواب دیا گیا۔ 19 نمبر ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ شعر میں قدرت اور حکمت علم عروض کے اصول میں قافیے کہے جاتے ہیں۔ 20 نمبر موت کا ایک دن معین ہے، مصرع میں لفظ معین کا معنی ہے مقرر اور متعین۔ 21 نمبر کھیتی انجام خانہ جنگی آزمائش محمد مجیب کی یہ ڈرامے جامعات کے نصاب میں شامل ہیں، جامعات یونیورسٹی کے نصاب میں یہ شامل ہیں۔ 22 نمبر ای میل انٹرنیٹ خدمات کا ایک ایسا حصہ ہے جو پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ یہ تمام سوالات کے جواب مکمل ہو گئے اور ہماری کوشش یہ ہوگی
کہ اس سے ہٹ کر اور کچھ ویڈیوز پیش کیے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایگزام آنے ہی والے ہیں، اور یہ 3 ویڈیو ایسے آپ کے سامنے آ گئی جو ایگزام کی 100% گارنٹی کا ایک ضمانت دے سکتا ہے، آپ کو گارنٹی دے سکتا ہے۔ شکریہ، یہیں تک ختم کرتے ہیں۔